بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ لیٹر آف گارنٹی، خطاب الزمان۔ زمان کے معنی گارنٹی کے ہیں، یعنی کسی حق یا نقصان کے عوض کی ذمہ داری قبول کرنا۔ سمجھ رہے؟ خطاب الزمان کا مطلب کیا ہے؟ کسی حق یا نقصان کے عوض کی ذمہ داری قبول کرنا۔ خطاب الزمان، لیٹر آف گارنٹی، بینک کی جانب سے جاری ہونے والے تحریری عہد نامے کو کہتے ہیں، جو کلائنٹ کی خواہش پر وہ لیٹر سے مستفید ہونے والے کے لیے جاری کرتا ہے کہ بینک اس کے طلب کرنے پر مقررہ مدت کے اندر متعینہ رقم ادا کر دے گا۔ دیکھیے اصل ہوتا کیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کوئی بہت بڑا پروجیکٹ شروع کرنا چاہتا ہے۔ مثلا آپ کے شہر میں ایک بڑی سی بریج بننے والی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب اس بریج کو بنانے کے لیے لاکھوں روپے کی ضرورت پیش آتی ہے، سمجھ رہے؟ کروڑ روپے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو اب ایک بریج کو بنانے کے لیے کروڑ روپے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اب اس کی بولی لگتی ہے کہ اسے کون بنائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اسے کون بنائے گا؟ اب مختلف لوگ یا مختلف ادارے، مختلف کمپنیاں سامنے آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میں اسے بنانے کی ذمہ داری لے سکتا ہوں۔ تو کوئی فرد بھی سامنے آ سکتا ہے، کوئی ادارہ بھی سامنے آ سکتا ہے، کوئی کمپنی بھی سامنے آ سکتی ہے جو یہ کہتی ہے کہ میں اس بریج کو بنانے کی ذمہ داری لیتا ہوں اور میں اتنے دنوں میں بنا کے دے دوں گا۔ لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں یا نہیں ہیں؟ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ اتنے پیسے لگا سکتے ہیں؟ مان لیا ایک بریج کی تعمیر میں 5 کروڑ روپے صرف ہونے ہیں، تو آپ کیسے ثابت کر پائیں گے کہ ہم 5 کروڑ روپے لگا سکتے ہیں؟ اس کے ثبوت کو پیش کرنے کے لیے کبھی کبھی بینک کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بینک کو لینا پڑتا ہے۔ بینک آپ کی گارنٹی لیتا ہے کہ دیکھو، وہ گارنٹی لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ انہیں کام دیجئے، یہ بریج بنائیں گے، ان کا پیسہ میں ادا کروں گا، سمجھ رہے ہیں؟ ان کا پیسہ میں ادا کروں گا، یا یہ پیسہ نہیں دے پائیں گے تو میں پیسہ دے دوں گا، سمجھ رہے ہیں؟ اس پر ایک معاہدہ ہوتا ہے کمپنی کا اور جو وہ کام کروانا چاہ رہا ہے اس کا، اور بینک کا معاہدہ ہوتا ہے کہ یہ کام یہ کروانا چاہتے ہیں، پروجیکٹ کروانا چاہتے ہیں، اس کے لیے اتنے روپے ان کو درکار ہے، یہ پیسہ میں دوں گا اور میں ان سے اپنے حساب سے وصول کروں گا۔ اس پورے دستاویز پہ جس پہ بینک اور پیسہ لینے والا اور کیا نام ہے کام کروانے والا، تینوں کا معاہدہ ہوتا ہے، تینوں کا دستخط ہوتا ہے، اس میں تاریخ طے کی جاتی۔ اس پیپر کو کیا بولتے ہیں؟ اس پیپر کو کیا بولتے ہیں؟ لیٹر آف گارنٹی، لیٹر آف گارنٹی۔ اسی کو عربی میں خطاب الزمان کہتے ہیں، اسی کو خطاب الزمان کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ لیٹر آف گارنٹی یا خطاب الزمان کسے کہتے ہیں، کیا ہوتا ہے، تو آپ اسے اس طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں، وضاحت کر سکتے ہیں کہ کبھی کبھی ایک بڑے پروجیکٹ کو شروع کرنے کے لیے یا کام میں لانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے ایک بڑے اماؤنٹ کی، اور اس بڑے اماؤنٹ کو پورا کرنے کے لیے، اعتماد دلانے کے لیے بینک ایک کاغذ جاری کرتا ہے، ایک پیپر بناتا ہے جس پہ تینوں فریق کا دستخط ہوتا ہے۔ اسی دستخط شدہ پیپر کو لیٹر آف گارنٹی کہتے ہیں، جس کی بنیاد پر بینک کیا نام ہے ذمہ داری قبول کرتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اتنی بات سمجھا سکتے کہ نہیں سمجھا سکتے ہیں؟ بات سمجھ میں آئی؟ لیٹر آف گارنٹی تو یہ اسی کے بارے میں ہے کہ اب شرعی نقطۂ نظر سے لیٹر آف گارنٹی کیا ہے کیا نہیں ہے، اور اسلامی بینک لیٹر آف گارنٹی اگر جاری کرتا ہے تو کیا اس کی صورت ہوگی، اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔
تو لیٹر آف گارنٹی اسے انگریزی میں اور اردو میں بولتے ہیں، اور عربی میں اسے خطاب الزمان کہتے ہیں۔ تو زمان کا لغوی معنی جو ہوتا ہے وہ گارنٹی کا ہوتا ہے، یعنی کسی حق یا نقصان کے عوض کی ذمہ داری قبول کرنا، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں زمان۔ خطاب الزمان کسے کہتے ہیں؟ لیٹر آف گارنٹی کو، یعنی بینک کی جانب سے جاری ہونے والے تحریری عہد نامے کو کہتے ہیں۔ لیکن اس کی پوری شکل کیا ہوتی ہے، کیسے وہ وجود میں آتا ہے، وہ جو میں نے تشریح کی آپ کے سامنے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بینک کی جانب سے جاری ہونے والے تحریری عہد نامے کو کہتے ہیں جو کلائنٹ کی خواہش پر، کلائنٹ سے بولتے ہیں جو بینک کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے فلاں کام کرنا ہے، مجھے آپ کے لیٹر آف گارنٹی کی ضرورت ہے، تو کسٹمر کہہ لیجئے اس کو آپ، یا کلائنٹ کہہ لیجئے آپ، اور اگر اس کا کھاتہ وہاں پر موجود ہے تو کھاتے دار بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن دیکھیں، خطاب الزمان کے لیے کھاتے دار ہونا ضروری نہیں ہے، خطاب الزمان کے لیے کھاتے دار ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے کلائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، کسٹمر بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگر اس کا کھاتہ اس بینک کے اندر موجود ہے تو اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ کھاتے دار اور اکاؤنٹ ہولڈر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو جو کلائنٹ کی خواہش پر وہ لیٹر سے مستفید ہونے والے کے لیے جاری کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیٹر مستفید ہونے والا کون ہوگا؟ جو اس رقم سے فائدہ اٹھائے گا، سمجھے، جو اس رقم سے فائدہ اٹھائے گا، یعنی جو کام دینے والا ہے وہ جاری کرتا ہے کہ بینک اس کے طلب کرنے پر مقررہ مدت کے اندر متعینہ رقم ادا کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو بینک اپنے کلائنٹ کی جانب سے متعینہ رقم متعینہ مدت کے اندر ادا کر دے گا، اس پر تینوں فریق کے دستخط ہوں گے اور یہ معاہدے کی شکل میں پیپر تیار ہو جائے گا۔ اسی پیپر کو لیٹر آف گارنٹی کہہ دیا جاتا ہے، اسی پیپر کو خطاب الزمان کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خطاب الزمان یا لیٹر آف گارنٹی بالکل واضح ہو گیا آپ کے سامنے۔ اب اس میں کتنے فریق ہوتے ہوں گے وہ بھی آپ کے ذہن میں بات آ گئی ہوگی، اس لیے کہ جس انداز میں ہم نے تشریح کی ہے اس سے آپ کے ذہن میں خود فریق پیدا ہو گئی کہ اس میں کتنے فریق ہو سکتے ہیں۔ تو لیٹر آف گارنٹی میں 3 فریق ہوتے ہیں۔ لیٹر آف گارنٹی میں کتنے فریق ہوتے ہیں؟ 3 فریق ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کسٹمر، سمجھ رہے ہیں؟ کسٹمر ہی کے اوپر کلائنٹ کہا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ تو چاہے کسٹمر کہیں چاہے کلائنٹ کہیں، کسٹمر جس نے لیٹر جاری کرنے کی گزارش کی تھی، جیسے میں بینک کے پاس گیا اور میں نے بینک سے کہا کہ میں حکومت کے فلاں پروجیکٹ کو پورا کرنا چاہتا ہوں، مجھے لیٹر آف کریڈٹ چاہیے، تو میں کیا بن جاؤں گا؟ کسٹمر ہو جاؤں گا، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ میں ہی درخواست دے رہا ہوں، میں ہی اس کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ تو کسٹمر جس نے لیٹر جاری کرنے کی گزارش کی تھی، شرعی اصطلاح میں کسٹمر مکفول بن جائے گا، مکفول بن جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ نمبر 2 مستفید، جس کے مفاد کے لیے لیٹر جاری کیا گیا، وہ مکفول۔ مفاد کس کے لیے جاری؟ جس کا میں کام لینا چاہتا ہوں، اسی کا تو فائدہ ہے نا۔ ارے بھائی، فائدہ اس کا ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا فائدہ سے معنی کر کے ہے کہ وہ ہم کو کام دے رہا ہے تو اس کو ایک گارنٹی حاصل ہو رہی ہے، ایک اتھارٹی حاصل ہو رہی ہے، اس کو ایک اعتماد حاصل ہو رہا ہے کہ بھائی میرا کام مکمل ہو جائے گا، بیچ میں معاملہ پھنسے گا نہیں۔ تو وہ مستفید ہو گیا۔ جو کمپنی ہم کو کام دے رہی ہے یا جو سرکار ہم کو کام دے رہی ہے، جو پروجیکٹ ہم کو مل رہا ہے، مستفید جس کے مفاد کے لیے لیٹر جاری کیا گیا وہ مکفول لہو ہو جائے گا شرعی نقطۂ نظر سے۔ نمبر 3 بینک، جس نے مقررہ مدت کے اندر متعینہ رقم ادا کرنے کی ذمہ داری لی ہے اور جس نے لیٹر کو جاری کیا ہے، وہ بن جائے گا کفیل۔ اور یہ پورا معاملہ شرعی نقطۂ نظر سے کیا بنے گا بتائیے؟ جب کسٹمر مکفول ہو گیا، مستفید مکفول لہو ہو گیا اور بینک کفیل ہو گیا، تو پھر یہ پورا معاملہ شرعی نقطۂ نظر سے کیا مانا جائے گا؟ جی، یہ معاملہ شرعی نقطۂ نظر سے کفالہ ہو جائے گا۔ جی جی بالکل صحیح ہے، کیا ہو جائے گا؟ کفالہ۔ تو اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ لیٹر آف گارنٹی جو بینک جاری کرتا ہے، اس
की हैसियत शरई नुक्ते नजर से क्या होगी, तो उसे आप क्या बताएंगे? उसे आप क्या बताएंगे? उसे कहेंगे कि लेटर ऑफ गारंटी जो बैंक जारी करता है, इसकी हैसियत शरई नुक्ते नजर से कफालत की होगी, जिसमें कस्टमर मकफूल होगा और मुस्तफीद क्या है, मकफूल लहू होगा, और बैंक क्या है, कफील माना जाएगा। अच्छा, बताइए कफालत की उजरत लेना जायज है कि नाजायज है? कफालत पर उजरत लेना जायज है कि नाजायज है? कफालत अक़्दे तबर्रो है, इसलिए उस पर कोई उजरत लेना जायज नहीं है। समझ रहे हैं? जायज नहीं है, कफालत की जो नहीं ले सकते। वकाला की जो उजरत तो ले सकते हैं आप, वकाला की तो उजरत ले सकते हैं, लेकिन कफाला की नहीं ले सकते हैं। इसलिए बैंक इस पे बाज़ाब्ता कोई उजरत नहीं ले सकता है। इसको एक जहन के एक गोशे में रखिए, इस पर तफसीली कलाम आगे आ रहा है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आएगी नहीं है कि खिताबुज जमान और लेटर ऑफ गारंटी, वजह यह है कि ये अक़्द तबर्रो है। माना खुदा पूछ रहे हैं कि ये क्या है, जैसे कर्ज क्या है। देखिए कुछ मुआमलात ऐसे हैं जो तबर्रुअन किए जाते हैं, समझ रहे हैं? जैसे जैसे क्या नाम है, सदका है, खैरात है, हिबा है, समझ रहे, हदिया है, कर्ज है, कफाला है। तो ये सारे मामलात कैसे होते हैं, अक़्द तबर्रो होते हैं, तबर्रुअन इसको पूरा किया जाता है। समझ रहे हैं साहब? तकरीबन 9 मामलात इस तरीके से जो अक़्द तबर्रो में आते हैं, वसीयत भी उसी में आता है। तो मैं क्या बता रहा था कि लेटर ऑफ गारंटी में का मफहूम आपके ज़हन में आ गया, और इसमें कितने फरीक होते हैं ये भी आपके सामने बात आ गई है। अब देखिए आगे है मकासिद कि लेटर ऑफ गारंटी आखिर जारी क्यों किया जाता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। कहते हैं बुनियादी तौर पर लेटर ऑफ गारंटी दो मकासिद के लिए जारी किए जाते हैं। समझ रहे हैं? बुनियादी तौर पर लेटर ऑफ गारंटी दो मकासद के लिए जारी किए जाते हैं। अलिफ, किसी प्रोजेक्ट को हासिल करने और उसे रूबा अमल लाने में ताउन के लिए। समझ रहे हैं? किसी प्रोजेक्ट को हासिल करने और उसे रूबा अमल लाने में ताउन के लिए, कि अगर किसी प्रोजेक्ट को आप हासिल करना चाहते हैं या उसको कोई प्रोजेक्ट आपको मिल गया है उसको मुकम्मल करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरत होती है कि आप अपने एतमाद को कायम करने के लिए, बहाल करने के लिए लेटर ऑफ गारंटी का मुतालबा करें बैंक से, और बैंक आपको लेटर ऑफ गारंटी जारी करे। इस तरीके से आपका मामला कंपनी के साथ बहुत अच्छा रहेगा। तो एक जरूरत क्या होती है, मकसद क्या होता है, प्रोजेक्ट को हासिल करना, उसे रूब अमल लाना यानी पूरा करना। दूसरा क्या होता है कि अफराद व अशखास या कंपनियों के बाज मसालिह को पूरा करने के लिए, कि कभी कभी किसी आदमी को ऐसी जरूरत पेश आ जाती है या किसी कंपनी को ऐसी जरूरत पेश आ जाती है कि वो लेटर ऑफ गारंटी के बगैर अपना काम आगे नहीं बढ़ा सकती है। समझ रहे हैं? अपना काम आगे नहीं बढ़ा सकती है। जैसे किसी कंपनी को बाहर से कोई काम लेना है, ऑर्डर पे ऑर्डर लेना है, तो अब वो काम करके दे सकती है, नहीं दे सकती है, और पैसा जाए तो नहीं हो जाएगा। इसके लिए कंपनी को क्या है, लेटर ऑफ गारंटी की जरूरत पेश आती है। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं कि बाज़ कंपनियों या अफराद के मसाले को पेश करने के लिए, को पूरा करने के लिए भी इस तरह की चीजें पेश की जाती हैं। मसलन किसी आदमी की कपड़े की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, लेकिन फैक्ट्री खसारे में चल रही है। फैक्ट्री क्या है, खसारे में चल रही है। इस आदमी ने किसी आदमी से कहा कि ऐसा है कि आप हमारी फैक्ट्री को आप चलाइए इतने दिनों के लिए, और जो माल हो तैयार होगा उसको हम फरोख्त करेंगे, काम आप सारा करिए, माल फरोख्त हमारा, हमारी जिम्मेदारी है। तो अब वो ऐसे तो कबूल नहीं कर लेगा, वो कहेगा कि भाई आप हमें कोई ऐसा सबूत दीजिए जिसकी बिना पर मुझे यकीन रहे कि आप हमारे माल की फरोख्तगी करेंगे और सही तौर से उसका मामला रहेगा। वरना मालूम हो कि हमने माल बहुत ज्यादा बना दिया और आप फरोख्त कर ही नहीं रहे हैं उसको, या फरोख्त कर नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए भी लेटर ऑफ गारंटी की जरूरत पेश आती है।
समझ रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर दो मकसद के लिए होता है, तो किसी प्रोजेक्ट को हासिल करने और उसको अमल में लाने के लिए, दूसरे कंपनियों और अफराद के मसाले को पूरा करने के लिए। अब देखिए, प्रोजेक्ट के हुसूल और अमल आवरी के लिए 3 तरह के लेटर ऑफ गारंटी जारी होते हैं। समझ रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट को अगर आप हासिल करना चाहते हैं या उसको मुकम्मल करना चाहते हैं तो कितनी तरह के लेटर ऑफ गारंटी जारी हो सकते हैं? 3 तरह के लेटर ऑफ गारंटी जारी हो सकते हैं। समझ रहे हैं? अलिफ इब्तिदाई, बा इंतहाई, जीम डेवलपमेंट मुआहिदा। तो ये 3 तरीके से। अलिफ अलिफ में क्या होता है? इब्तिदाई यानी किसी प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए और बोली में शरीक होने के लिए इब्तिदाअन जो रकम मतलूब होती है उसकी जमानत के लिए जो आम तौर पर मजमूई लागत के 10% से ज्यादा नहीं होती उसको उर्फ में बयाना कहते हैं। यानी कभी कभी लेटर ऑफ गारंटी की जरूरत होती है बयाना ही के लिए। समझ रहे हैं? जैसे किसी प्रोजेक्ट की बोली लग रही है, हुकूमत ने कहा भाई मुझे हैदराबाद में एक ब्रिज बनानी है 5 किलोमीटर में। अब बिरला कंपनी सामने है, उसने कहा मैं बना दूंगा इसको 10 करोड़ में बना दूंगा। और टाटा कंपनी है, उसने कहा मैं इतने में बना दूंगा। दूसरी कंपनी है, उसने कहा इतने में बना दूंगा। तो इस तरीके कई कंपनियां सामने आ रही हैं, हर एक कह रहा है कि मैं बना दूंगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसको आप बना देंगे तो इसके लिए लेटर ऑफ गारंटी दिखाइए कि वाकई आपके अंदर इतनी अहलियत और मालियत है कि नहीं है। तो उसके बयाने के लिए भी लेटर ऑफ गारंटी दिखाना पड़ता है। समझ रहे हैं? लेटर ऑफ गारंटी दिखाना पड़ता है जो बैंक ही जारी करेगा। गोया कि आप साबित कर रहे हैं कि हाँ हम इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के अहल हैं। तो इब्तिदाए मामला ही में प्रोजेक्ट को हासिल करने ही के लिए बयाने के तौर पर भी जरूरत महसूस होती है कि आप लेटर ऑफ क्रेडिट हासिल करें बैंक से और वो आप काम देने वाले को दिखाएं। ठीक है? ये अलीफ वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? जी। अच्छा, ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट जब जारी होता है तो इसमें आमतौर से ये होता है कि जितने का आपका प्रोजेक्ट होता है उसके 10% तक के बैंक गारंटी लेता है। बैंक जो आपको लेटर ऑफ क्रेडिट बनाकर देगा वो 10% तक कर बनाकर देगा, उससे ज्यादा नहीं। मसलन अगर आपने जो काम का मुआहिदा किया है या जिसका बयाना दिया है वो प्रोजेक्ट 10 करोड़ का है, ठीक है? तो 10 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए जब बयाने के तौर पर आप वो बनवाएंगे लेटर ऑफ क्रेडिट तो बैंक कितने रुपए का बना के देगा बताइए? कितने रुपए का बना के देगा? बैंक जो आपको लेटर ऑफ गारंटी जारी करेगा वो सिर्फ 1 करोड़ का जारी करेगा। जी हाँ, सिर्फ कितने का? 1 करोड़ का जारी करेगा, इसलिए कि वो 10% से ज्यादा आपको नहीं देगा। बयाने के तौर पर जब आपको देना होगा तो 10% से ज्यादा आपको लेटर ऑफ गारंटी जारी नहीं करेगा। तो ये हो गया अलिफ। बा इंतहाई यानी प्रोजेक्ट हासिल करने के बाद उसको नाफिज करने के लिए गारंटी। हाँ, अगर आपको प्रोजेक्ट हासिल हो चुका है, ठीक है, हाँ आपने 10% उसका क्या नाम है लेटर ऑफ क्रेडिट दिखा दिया हो या बगैर दिखाए आपको जारी हो गया, अब उस काम को मुकम्मल करना है, पूरा करना है, तो उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए भी लेटर ऑफ क्रेडिट जारी किया जाता है। इसमें 10% की तायीन नहीं होती है। समझ रहे हैं? जब इंतहाई प्रोजेक्ट का मामला होगा तो उसमें 10% से ज्यादा भी, 50%, 40%, 60%, 70% के भी आप हासिल कर सकते हैं। और तीसरा जो है लेटर ऑफ गारंटी वो डेवलपमेंट मुआहिदा जिसे अक़द मुआवला बोलते हैं। अरबी में क्या बोलते हैं? अक़द मुआवला, अक़द मुकावला, यानी ठेकेदारी जिसे बोलते हैं, उर्दू में ठेका ठेका बोलते हैं।
اور عربی میں عقد مقابلہ کہتے ہیں، انگریزی میں ڈیولپمنٹ بولتے ہیں۔ تو ڈیولپمنٹ جب آپ کا معاہدہ ہوگا، جسے عقد مقابلہ کہتے ہیں، اس کو روب عمل لانے کے لیے پہلی قسط یا آئندہ قسطوں کی ضمانت کے طور پر بھی لیٹر آف کریڈٹ جاری ہوتا ہے، کہ دیکھو پہلی قسط کے طور پر بینک جو ہے لیٹر آف کریڈٹ آپ کو جاری کر دے گا، یا اس کے بعد ایک قسط آپ نے ادا کر دیا، دوسری قسط کے بارے میں آدمی کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے، تو بینک صاحب لیٹر آف کریڈٹ اس کو دے سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کبھی بنیادی پروجیکٹ کو حاصل کرنے کے لیے، کبھی پروجیکٹ کو انتہائی مرحلے تک پہنچانے کے لیے، اور کبھی جو ہے ایک قسط ادا کرنے یا دو قسط ادا کرنے کے بعد بیچ میں ضرورت پیش آتی ہے، تو اس کے لیے لیٹر آف گارنٹی کی ضرورت پیش آتی ہے اور بینک اس کو جاری کرتا ہے۔ تو یہ ہو گئی تین باتیں، ایک لیٹر آف گارنٹی کی حقیقت کیا ہے، دوسرے اس میں کتنے فریق ہوتے ہیں، تیسرے اس کے مقاصد اور پروجیکٹ کے حصول کے کتنے طریقے ہیں، اور کس طریقے کے لیٹر آف گارنٹی جاری ہوتے ہیں۔ یہ تین طرح کی تفصیلات آپ کے سامنے آ گئیں۔ اتنی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی مشائخ۔ ہاں بولیے، اور لوگ بتائیں۔ مولانا منیر الرحمان صاحب کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی بہت اچھی بات۔ اب چلیے اس کی قسمیں پڑھتے ہیں۔ شخصی مصالح یا کمپنی کے مصالح کے لیے دی جانے والی ضمانتیں مقاصد کے اعتبار سے مختلف نوعیت کی ہوتی ہیں، مقاصد کے اعتبار سے مختلف نوعیت کی ہوتی ہیں۔ جیسے ایکسپورٹ خدمات کے لیے، امپورٹ کی خدمات کے لیے، ایکسپورٹ مطلب باہر آپ کوئی چیز بھیجنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ لیٹر آف کریڈٹ لیٹر آف گارنٹی بنوائیں۔ امپورٹ کے لیے یعنی آپ باہر سے کچھ منگوانا چاہتے ہیں اپنے یہاں، باہر کی کمپنیوں سے، اس کے لیے بھی یہ سہولت دی جاتی ہے۔ اور ضروریات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے بھی، سمجھ رہے، مثلا آپ کے یہاں خاص قسم کے مٹیریل تیار ہوتے ہیں، خاص قسم کی مشینیں تیار ہوتی ہیں، خاص قسم کا آپ کے یہاں کارخانہ ہے، تو اس سے جو آپ پبلک کو ضروریات پرووائڈ کر رہے ہیں، فراہم کر رہے ہیں، تو اس کو یقینی بنانے کے لیے بھی اس کی ضرورت پیش آتی ہے کہ آپ لیٹر آف گارنٹی پیش کریں۔ تو شخصی یا کمپنی کے مسئلے کے لیے جو دی جانے والی ضمانتیں مقاصد کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہیں، ایکسپورٹ کی خدمت کے لیے بھی ہو سکتی ہے، امپورٹ کے لیے بھی ہو سکتی ہے، دیگر ضروریات کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ لیٹر آف گارنٹی کلی یا جزوی ضمانت قبول کرنے کے اعتبار سے دو طرح کا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کبھی کیا کرتا ہے بینک، آپ کی پورے پروجیکٹ کو کی ضمانت قبول کر لیتا ہے، جتنے پیسے لگیں گے سب کو قبول کرتا ہے، اور کبھی کیا کرتا ہے پورے کو قبول تو نہیں کرتا ہے لیکن اس کے ایک جز کو قبول کرتا ہے۔ اس اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، جو کسٹمر کی جانب سے مطلوبہ شے کی گارنٹی لیتا ہو۔ نمبر دو، جو امر مطلوب کی جزوی گارنٹی قبول کرتا ہو، پورے کی نہیں۔ تو اس طریقے سے دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، مکمل کی بھی آپ گارنٹی لے سکتے ہیں، لیٹر آف گارنٹی حاصل کر سکتے ہیں، اور جزوی طور پر بھی اس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے مان لیا آپ کا 1 کروڑ کا ہے معاملہ، تو آپ 50 لاکھ کا آپ نے کیا نام ہے لیٹر آف گارنٹی لے رکھا ہے، اور 50 بغیر گارنٹی کے ہیں، تو جزوی طور پر بھی ہو سکتا ہے۔ مطلق اور مشروط ہونے کے اعتبار سے بھی اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک، جس میں اصل مدیون کے ادائیگی سے عاجز ہو جائیں یا قصداً ادائیگی میں کوتاہی برتنے کی شرط نہ ہو،
اس صورت میں جس کے مفاد کے لیے لیٹر آف گارنٹی جاری ہوا ہے وہ ان شرائط سے آزاد رہ کر بینک سے اپنا دین وصول کر سکتا ہے۔ یہ دیکھیے بہت اہم چیز ہے۔ نمبر 2، جس میں اس کے عاجز ہو جانے یا کوتاہی برتنے کی شرط ہے۔ اس صورت میں جب تک وہ شخص اصل مدیون کے دین کی ادائیگی سے عاجز ہونے یا کوتاہی برتنے کو ثابت نہ کر دے، بینک رقم ادا نہیں کرے گا۔ یہ دیکھیے بہت اہم چیز ہے کہ جب آپ لیٹر آف کریڈٹ جاری کروائیں گے اپنے نام پر کسٹمر کے دوارا، تو اس کی 2 صورت ہو سکتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ مطلقاً آپ نے جاری کرا لیا ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے، مطلب اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ یہ پیسہ نہیں دے پائیں گے تو ہم دیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ یا یہ پیسہ دینے میں ٹال مٹول کریں گے، ٹائم پر نہیں دیں گے تو ہم کریں گے، ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ تو اس صورت میں چاہے وہ اصل مدیون جو ہے یعنی جو کسٹمر ہے وہ پروجیکٹ کو پورا کر پا رہا ہو یا نہ کر پا رہا ہو، اور اس میں کوتاہی کر رہا ہے کوتاہی نہ کر رہا ہو، ہر 2 صورت جو ڈیلر ہے یعنی جو کیا کہتے ہیں جس کا کام کیا جا رہا ہے وہ بینک سے اس رقم کا مطالبہ کر کے پروجیکٹ کو پورا کرا سکتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ بینک نے لیٹر آف کریڈٹ جاری تو کیا ہے لیکن یہ جاری کیا ہے مشروط انداز میں کہ اگر ہمارا کسٹمر آپ کے پروجیکٹ کو پورا نہیں کر پائے گا یا پیسہ پورا نہیں لگا پائے گا تو میں لگاؤں گا، یا یہ کام کو پورا کرنے میں ٹال مٹول سے کام لے گا یا صحیح وقت پہ کام نہیں کرے گا تو میں آپ کا پیسہ لگاؤں گا۔ اگر اس طریقے سے مشروط ہے تو بینک اس وقت تک پیسہ نہیں دے گا جب تک کہ وہ یہ جا کر نہ ثابت کر دے کہ جس کے نام لیٹر آف کریڈٹ آپ نے جاری کیا تھا وہ ٹال مٹول کر رہا ہے، تاریخ کچھ تھی آج کچھ تاریخ ہو گئی ہے، کام اتنا کا ہونا چاہیے تب تک اتنا ہی کام ہو پایا ہے، اور یہ کیا نام ہے وہ پروجیکٹ میں پیسہ لگانے سے عاجز ہو چکا ہے، مٹیریل بھیج نہیں رہا ہے، مٹیریل ہمارے تک پہنچ ہی نہیں پا رہا ہے، اب تک ہم کو پروجیکٹ مکمل کر دینا چاہیے، ابھی نہیں کر پایا ہے۔ جب ان تمام چیزوں کو پروف کر دے گا تب بینک پیسہ دے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طریقے سے مطلق اور شرط مشروط ہونے کے اعتبار سے بھی لیٹر آف گارنٹی کی 2 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ ایک وہ ہے جو مشروط ہو اس بات سے کہ اگر یہ پروجیکٹ پورا نہیں کر پائے گا تو میں کراؤں گا، یا یہ ٹال مٹول کرے گا تو میں اس کو صحیح ٹائم پہ پورا کراؤں گا، یہ مشروط ہو گیا۔ دوسرا مطلق ہے کہ ایسی کوئی شرط ہی نہیں ہوئی تھی، ان دونوں کا حکم بھی یہاں پر بتا دیا گیا ہے۔ تو یہ بات آخر نہیں آیا، آخر میں مطلق اور مشروط ہونے کے اعتبار سے جو 2 باتیں بتائی گئی ہیں یہ بات سمجھ میں آئی؟ جی اور بتائیں۔ تو یہ ہے لیٹر آف گارنٹی، جس میں اس کی تعریف، اس کے فریق، اس کے مقاصد، اس کی قسمیں اور مطلق و مشروط ہونے کے اعتبار سے اس کی وضاحت آپ کے سامنے آئی۔ اب آگے دیکھیے کیا ہے صاحب، اب یہاں پر ہے فقہی احکام کہ لیٹر آف کریڈٹ کا فقہی حکم کیا ہوگا، لیٹر آف گارنٹی کا۔ تو نمبر 1، لیٹر آف گارنٹی کی حیثیت کفالت کی ہے۔ لیٹر آف گارنٹی کی حیثیت کیا ہے؟ کفالت کی ہے۔ لہذا الف، لیٹر جاری کرنے والا بینک کفیل ہوگا۔ با، جس کسٹمر کی طرف سے اس نے ذمہ داری قبول کی ہے وہ مکفول لہو ہے۔ جیم، جس شخص یا ادارے کے لیے ذمہ داری قبول کی گئی ہے وہ مکفول لہو ہے۔ دال، جس رقم کی ذمہ داری لی گئی ہے وہ مکفول بھی ہے۔ ٹھیک ہے،
تو لیٹر آف گارنٹی کیا کی پوری حیثیت شرعی اور فقہی نقطۂ نظر سے کفالت کی ہو جاتی ہے. جاری کرنے والا کفیل ہوگا، جس کی ذمہ داری بینک نے لی وہ مقبول ہو جائے گا، اور جس ادارے کے لیے جاری کی گئی وہ مقبول لہو ہو جائے گا، اور جو رقم دی جائے گی وہ مقفول بھی ہوگی. ٹھیک ہے. نمبر 2، لیٹر آف گارنٹی کے اجرا کی اجرت حاصل کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جاری کرنے والے کی طرف سے قرض کی ادائیگی کا وعدہ ہے. لہذا قرض پر نفع حاصل کرنا قرار پائے گا، اور قرض پر نفع حاصل کرنا ربا میں داخل ہے. اور قاعدہ یہ ہے کل قرض جر نفعا فهو ربا، کل قرض جر نفعا فهو ربا. ہر وہ قرض جس میں نفع کی بات آ جائے تو وہ ربا کے دائرے میں آ جاتا ہے. تو جب بینک پیسے دے رہا ہے تو گویا کہ وہ قرض کے طور پر پیسے دے رہا ہے، اور اس پر نفع حاصل وہ نہیں کر سکتا ہے. اور دیکھیے نمبر 2 اسی میں کیا ہے، کفالہ شرعاً عقد تبرع ہے، اور اس کی بنیاد احسان پر ہے. یہ عقد معاوضہ نہیں ہے، تو جب یہ عقد معاوضہ نہیں ہے تو اس پر کوئی اجرت بھی نہیں لے سکتا ہے. یہی اس عہد کے جمہور فقہا کا نقطۂ نظر ہے. البتہ دوسری رائے یہ ہے کہ بینک پورے دین کی ذمہ داری لیتا ہے تو اس میں اس کی حیثیت وکیل کی ہے، اور وہ بحیثیت وکیل مدیون کی طرف سے رقم ادا کرتا ہے، اور وکالت کی اجرت لی جا سکتی ہے. لہذا اس صورت میں اجرت لینا درست ہوگا، لیکن یہ رائے درست نہیں ہے. یعنی لیٹر آف گارنٹی جو ہے، تو لیٹر آف گارنٹی کو اجرت کے بجائے کفالہ کے بجائے وکالہ ماننا، یہ نقطۂ نظر صحیح نہیں ہے. اگرچہ کہ اس میں کفیل کے رقم ادا کرنے کی صورت میں بظاہر وکالت کی مشابہت پائی جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کفالہ ایک مستقل عقد ہے اور اس کا مستقل حکم ہے، اس لیے کفالہ کو وکالہ نہیں بنایا جائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ تو فقہی احکام کے اعتبار سے آپ نے دیکھا کہ ایک بات تو یہ آئی کہ لیٹر آف گارنٹی کا پورا معاملہ کفالت کا ہے. دوسری بات یہ آئی کہ کفالہ عقد تبرع ہے. دوسری بات یہ آئی کہ جو بینک اس کو لیٹر آف گارنٹی کو جاری کرے گا تو اس پر اجرت نہیں لے سکتا ہے. اجرت نہ لینے کی 2 وجوہات پیش کی گئی، ایک تو یہ کہ قرض پر نفع ہو جائے گا، اور دوسرا ہے کہ کفالہ عقد تبرع ہے جس کی اجرت دینا جائز نہیں ہے. یہ 2 وجوہات پیش کی گئی. اب تیسرا فقہی حکم دیکھیے کیا ہے. نمبر 3، لیٹر آف گارنٹی جاری کرنے اور اس کے مطابق کارروائی انجام دینے کے سلسلے میں سروس چارج یعنی اجرت الخدمت لینا جائز ہے، جو ایسے کاموں کی مروجہ اجرت یعنی اجرت المثل سے زیادہ نہ ہو. یعنی بطور سود اور اضافی رقم کے لینا تو درست نہیں ہے، لیکن اس میں جو محنت کرنی پڑتی ہے، چلنا پھرنا پڑتا ہے، مزدور جو کیا نام ہے اس کے ملازمین کام کرتے ہیں، پیپر مہیا کرتے ہیں، تو ان تمام کی جو اجرت الخدمت ہو سکتی سروس چارج وہ تو لے سکتے ہیں، لیکن باضابطہ اس معاملے کے لیے پیسہ نہیں لے سکتے ہیں. تو فقہی احکام میں 3 طرح کی باتیں آپ کے سامنے آئیں. ایک بات یہ آئی کہ لیٹر آف گارنٹی کی حیثیت کفالت کی ہے. دوسری بات آپ کے سامنے یہ آئی کہ لیٹر آف گارنٹی جاری کرنے پر اجرت نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ یہ کفالہ ہے یا قرض ہے. اور تیسری بات یہ آئی کہ لیٹر آف گارنٹی میں جو کارروائی میں جو محنت پڑتی ہے تو اس کی اجرت الخدمت لینا وہ بھی اتنی جتنی اس کی محنت مزدوری بن سکتی ہو اتنا لینا درست ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. تو یہ تینوں فقہی احکام سمجھ میں آیا آپ حضرات کو؟ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3. ٹھیک ہے.
یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھر کفیل بنے گا کون جب اجرت ہی جائز نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہی تو مسئلہ ہے کہ اسلامی بینک کے لیے اس کام کو انجام دینا فری میں بہت مشکل ہوگا، اور کیا کہتے ہیں جو ہمارے مروجہ بینک ان کے لیے بھی مشکل ہوگا. اس لیے مروجہ بینک سود کی شکل میں وصول کرتا ہے اور اسلامی بینک سود کی شکل میں لے نہیں سکتا ہے. اس لیے اسلامی بینک کے سامنے بہرحال یہ ایک مسئلہ رہتا ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں میں اگر اپنا تعاون پیش کرتا ہے تو پھر اس کا اضافی کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے. بس عقد تبرع کے طور پر ثواب کی نیت سے لوگوں کو اس طرح کے معاملات وہ فراہم کر سکتا ہے. اور یہ بھی ایک اچھا کام ہے کہ معاشرے سے سود کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں اگر آپ کرتے ہیں، اگر اس پہ کوئی نفع آپ کو نہیں ملتا ہے، سروس چارج کی صورت میں آپ اپنے ملازمین کے پیسے وصول کر سکتے ہیں، لیکن باضابطہ ہر مہینے یا ہر سال اس پہ بڑھتا رہے پیسہ، یہ نہیں کر سکتے ہیں آپ. تو اس قسم کی اگر خدمت آپ انجام دیتے تو اگرچہ آپ کے بینک کو کوئی مالی فائدہ نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کا مالی فائدہ ہو رہا ہے کہ ان کو بغیر سود دیے ہوئے ان کو ترقی حاصل ہوگی. سمجھ رہے صاحب؟ یہ چیز ہے. جی اب یہ آ رہا ہے لیٹر آف کریڈٹ، الاعتماد المستندی. تو لیٹر آف گارنٹی کے بعد لیٹر آف کریڈٹ پڑھنے جا رہے ہیں آپ. لیٹر آف گارنٹی مکمل طور سے سمجھ میں آیا؟ اگر لیٹر آف گارنٹی کے بارے میں کوئی آپ سے پوچھے کہ لیٹر آف گارنٹی کے بارے میں آپ نے آن لائن ابتدا کے اندر کیا پڑھا ہے، اس کے بارے میں کچھ مجھے بتائیے، تو کیا آپ اس کو 5 منٹ میں سمجھا سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، اس میں کیا کام ہوتا ہے، اس میں کتنے فریق ہوتے ہیں اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ یہ تینوں باتیں بتا سکتے ہیں نا؟ تب تو ٹھیک ہے، تب تو پڑھنا اصول ہے آپ کا. بہت اچھی بات ہے. اگر اتنا بتا لے جاتے ہیں تو پڑھنا اصول ہے انشاءاللہ. کیا کتاب مفید تو لگ رہی ہوگی نا؟ ارے بھائی، یہ کتاب مفید لگ رہی کہ نہیں لگ رہی ہے؟ اس میں ایک نئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے، نئے پس منظر سے آتی ہے اور ضرورت کی چیز آتی ہے، اس لیے بہت مفید چیز ہے. اس کو پڑھیے، تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریے، فائدہ ہوگا. اب لیٹر آف کریڈٹ، الاعتماد المستندی. بین ملکی تجارت میں درآمد کرنے والا فریق یعنی امپورٹر اور برآمد کرنے والے فریق یعنی ایکسپورٹر. ایکسپورٹ کس کو بولتے ہیں؟ باہر ملک بھیجنے، کوئی سامان بھیجنے کو کیا بولتے ہیں؟ ایکسپورٹ کرنا. اور باہر سے کوئی سامان اپنے یہاں منگوانا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ امپورٹ کرنا. ہمارے بہت سے مشارکین جو ہیں وہ ایکسپورٹ اور امپورٹ میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، یا درآمد اور برآمد میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس میں کون باہر والا کون اندر والا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے بہت سے مشارکین کیا ہے، اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ باہر والا کون ہے، اندر والا کون ہے. ایکسپورٹر اندر والا ہوتا ہے کہ امپورٹر اندر والا ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو ذہن میں رکھیں کہ درآمد کرنے والا یعنی اپنے یہاں منگوانے والا امپورٹر ہوتا ہے، امپورٹ کرنا اسے بولتے ہیں. اور باہر کوئی سامان بھیجنا اس کو کیا بولتا ہے؟ ایکسپورٹ اور برآمد کرنا بولتے ہیں. تو بین ملکی تجارت میں درآمد کرنے والا فریق یعنی امپورٹر برآمد کرنے والے فریق یعنی ایکسپورٹر کے حق میں بینک سے ادائیگی کی ضمانت حاصل کرتا ہے. بینک سے ادائیگی کی ضمانت حاصل کرتا ہے. یہ مان کے چلیے کہ لیٹر آف کریڈٹ کی جو ضرورت پیش آتی ہے وہ ایکسپورٹ اور امپورٹ ہی میں کام آتی ہے، جبکہ لیٹر آف گارنٹی کی ایکسپورٹ اور امپورٹ میں بھی کام آتی ہے اور دیگر چیزوں میں بھی اس کی ضرورت پہ آتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لیٹر آف کریڈٹ کی ضرورت ایکسپورٹ اور امپورٹ ہی میں ہوتی ہے، جبکہ لیٹر آف گارنٹی کی ضرورت ایکسپورٹ اور امپورٹ کے اندر بھی ہو سکتی ہے اور دیگر چیزوں کے اندر بھی ہو سکتی ہے. اتنی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے مشائخ؟ جی. تو اسی تحریر کو لیٹر آف کریڈٹ کہتے ہیں.
لیٹر آف کریڈٹ میں کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 4 فریق ہوتے ہیں. دیکھیے، جب آپ کوئی سامان باہر سے منگواتے ہیں یا باہر کوئی سامان اپنا بھیجتے ہیں تو اس کے اندر بھی بینک کیا ہے، ذمہ داری قبول کرتا ہے. دو طرفہ معاہدہ ہوتا ہے کہ آپ کا سامان اتنے دنوں میں پہنچ جائے گا، اگر نہیں پہنچتا اس کے نقصان کی ذمہ داری بینک قبول کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یا آپ کا سامان اتنے دنوں کے اندر آ جائے گا، اگر نہیں آتا ہے تو بینک اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہے. تو اس پوری ذمہ داری کو ایک تحریری شکل میں ایک کاغذ پر لکھ دیا جاتا ہے جس پہ تینوں فریقوں کے دستخط ہوتے ہیں. اسی دستخط شدہ، اسی تحریر شدہ پیپر کو کیا کہتے ہیں؟ اسی پیپر کو کیا کہتے ہیں؟ لیٹر آف کریڈٹ کہتے ہیں. کوئی کھانے پینے والی چیز نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیٹر آف کریڈٹ کوئی کھانے پینے والی چیز نہیں کہ آپ سمجھے کوئی کھانے پینے والی بڑی مزیدار چیز ہوگی، لا منگا کے کھایا جائے، کیسا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی پیپر کو کیا کہتے ہیں؟ لیٹر آف کریڈٹ کہتے ہیں. تو لیٹر آف کریڈٹ میں کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 4 فریق ہوتے ہیں. الف، درآمد کنندہ یعنی امپورٹر، جو دوسرے ملک سے مال منگواتا ہے، جو دوسرے ملک سے مال منگواتا ہے. با، بینک، جس نے لیٹر آف کریڈٹ جاری کیا ہے اور ادائیگی کی ذمہ داری قبول کی ہے، ادائیگی کی ذمہ داری قبول کی ہے. جیم، مستفید یعنی برآمد کرنے والا فریق، ایکسپورٹر، جس کے مفاد کے تحفظ کے لیے لیٹر جاری کیا گیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جس کے مفاد کے تحفظ، چونکہ پیسہ کون پائے گا؟ پیسہ تو وہی پائے گا جو سامان بھیج رہا ہے نا. سامان جو منگوا رہا ہے وہ پیسے دے گا اور سامان جو بھیج رہا ہے وہ پیسہ پائے گا. تو اس پیسے سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ ایکسپورٹر ہی تو اٹھائے گا نا، اسی کے تو مفاد کے لیے جاری کیا جا رہا ہے. تو جیم، مستفید یعنی برآمد کرنے والا فریق یعنی ایکسپورٹر، جس کے مفاد کے تحفظ کے لیے لیٹر جاری کیا گیا ہے. تو یہ 3 فریق عام طور سے ہوتے ہیں: ایک مال بھیجنے والا، ایک مال لینے والا، اور ایک بیچ میں بینک واسطہ بننے والا. یہ 3 فریق ہوتے ہیں لیٹر آف کریڈٹ میں. کبھی کبھی چوتھا فریق بھی آ جاتا ہے. دال، بعض دفعہ بینک براہ راست برآمد کنندہ سے معاملہ کرنے کے بجائے اس کے بینک کے ذریعے واجبات کو ادا کرتا ہے اور کاغذی دستاویزات کو حاصل کرتا ہے جس میں اس بینک کا کھاتہ موجود ہوتا ہے. اس طرح یہ اس معاملے کا چوتھا فریق قرار پائے گا. یہ سے مراد کون ہے؟ یہ یعنی بینک. سمجھ رہے ہیں؟ برآمد کنندہ کا جو بینک ہوگا، ایکسپورٹر کا جو بینک ہوگا، باہری ملک کا جو آدمی اس کا جو بینک ہوگا، وہ بیچ میں آتا ہے، اس کے ذریعے سے روپے کی ادائیگی ہوتی ہے. یعنی یہ کرتا ہے کہ ہندوستان سے اگر میں کسی نے مال منگوایا دبئی سے، تو ہندوستان کا بینک جو ہے دبئی میں مال بھیجنے والے کو ڈائریکٹ پیسے نہیں دیتا ہے، بلکہ اس بھیجنے والے کے بینک کو پیسے دیتا ہے اور پھر وہ بینک اس کو پیسے دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طریقے سے اس میں ایک طرف سے مال منگوانے والے کا بینک ہو گیا اور دوسری جانب سے مال بھیجنے والے کا بینک ہو گیا. تو 2 بینک ہو گئے، 2 آدمی ہو گئے، 4 فریق ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ 2 منگانے والے کا بینک اور مال بھیجنے والے کا بینک. تو جب دونوں طرف سے بینک بیچ میں آ گئے ہیں تو پھر کیا ہوا؟ اب یہ 4 فریق بن گئے ہیں. تو کبھی کبھی 4 فریق ہوتے ہیں ورنہ 3 فریق بھی اس میں کافی ہوتے ہیں. اگر لیٹر آف کریڈٹ جاری کرنے والے بینک کی اپنی برانچ برآمد کنندہ کے ملک میں موجود ہو تو اس چوتھے فریق کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اس چوتھے فریق کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. مثلاً ایک مثال کے طور پر، جیسے کسی آدمی نے مال منگوایا دبئی سے، 1 لاکھ کا مال منگوایا،
اب یہ پیسے کیسے بھیجوائے گا؟ جو انڈیا کا آدمی ہے یہ اپنے بینک آف انڈیا مان لیں اسے کھاتا ہے، یہ بینک آف انڈیا سے لیٹر آف کریڈٹ جاری کروائے گا، بینک آف انڈیا سے لیٹر آف کریڈٹ جاری کروائے گا، اور اس لیٹر آف کریڈٹ کو بھیج دے گا مال بھیجنے والے کو، اس کو بھیج دے گا مال بھیجنے والے کو، دبئی میں بھیج دیا، دبئی والا کیا کرے گا؟ اس کو اپنے بینک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بینک آف انڈیا کا جو شاخا یا اس کی جو برانچ خود دبئی کے اندر موجود ہے وہ وہاں پہ جائے گا اور کہے گا کہ آپ یہ دیکھیں لیٹر آف کریڈٹ ہے، اتنے پیسے مجھے ادا کر دیجئے، تو اس کے اندر مال بھیجنے والے کا بینک آیا؟ بتائیے، اس میں مال بھیجنے والے کا بینک آیا کہیں پہ؟ اس میں مال بھیجنے والے کا بینک نہیں آیا، بلکہ دونوں جگہ پر کسٹمر، یہ جو تھا کسٹمر یعنی مال لینے والا، اسی کے بینک سے سارا معاملہ کر دیا، کیونکہ اس کی برانچ خود وہاں موجود ہے، تو اس کو بینک میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، اس کے بینک میں کے برانچ پہ گیا اور لیٹر آف کریڈٹ دکھایا، پیسے حاصل کر لیا۔ تو اس طریقے سے تین ہی فریق میں کام ہو جاتا ہے۔ ارے بات سمجھ میں آئی مشائخ ہمارے؟ کیا بہت گاڑھا مضمون ہے؟ بولیے۔ تو یہ ہو گیا لیٹر آف کریڈٹ، اور لیٹر آف کریڈٹ کے میں کتنے فریق ہوتے ہیں؟ کم سے کم 3 ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 4 فریق ہوتے ہیں۔ اب کیا ہے آگے؟ آگے ہے اس کے مختلف قسمیں، اس کی کیا ہے؟ مختلف قسمیں۔ مختلف حیثیتوں سے لیٹر آف کریڈٹ کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، مختلف حیثیتوں سے لیٹر آف کریڈٹ کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، کریڈٹ برائے امپورٹ، کریڈٹ برائے امپورٹ، لیٹر آف کریڈٹ فار امپورٹ انگریزی میں سے بولیں گے، جس میں اندرون ملک درآمد کرنے والا شخص بیرون ملک کے دوسرے فریق کے لیے حاصل کرتا ہے، یعنی انڈیا میں رہنے والا شخص دبئی میں رہنے والے شخص کے لیے کریڈٹ حاصل کر لیتا ہے، کہتا ہے کہ تم مجھے مال بھیجو، میرا بینک سے لیٹر آف کریڈٹ آپ کو پہنچ رہا ہے، انڈیا کا بینک اس کو لیٹر آف کریڈٹ وہاں پہنچا دیتا ہے، اس سے اپنی رقم وصول کر سکتا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے کریڈٹ برائے امپورٹ یعنی لیٹر آف کریڈٹ فار امپورٹ، دوسرا کیا ہوتا ہے؟ کریڈٹ برائے ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے، اس کے الٹا ہوتا ہے لیٹر آف کریڈٹ فار ایکسپورٹ، جس کو بیرون ملک کا ایکسپورٹر اپنے مفاد اور امپورٹر کی طرف سے ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے حاصل کرتا ہے، یعنی یہ کریڈٹ کون حاصل کرتا ہے؟ یہ ایکسپورٹر خود اس کو بنواتا ہے، ایکسپورٹر اس کو خود بنواتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی آپ مجھے پیسے بھیجیے، میں اتنے رقم کا مال آپ کو بھیجوں گا اور اس کی گارنٹی یہ ہمارا بینک لے رہا ہے۔ تو یہ کریڈٹ برائے ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے، جس طرح کریڈٹ برائے امپورٹ بنتا ہے ایسے ہی کریڈٹ برائے امپورٹ بنتا ہے، یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ انڈیا میں مال خریدنے والا ہی بنا کر بھیج دے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دبئی سے مال بھیجنے والا ہی اپنے مال کی ذمہ داری کے لیے بنا کر بھیج دے لیٹر آف کریڈٹ۔ تو ایکسپورٹ کا بھی بنتا ہے اور امپورٹ کا بھی بنتا ہے۔ ارے بات سمجھ میں آئی مشائخ؟ باتوں کو ذرا ذہن لگائیے، سنیے، سمجھ میں آئے گا۔ تو امپورٹ کا بھی بنتا ہے کریڈٹ اور ایکسپورٹ کا بھی بنتا ہے، انڈیا میں رہنے والا مال منگانے والا بھی بنوا سکتا ہے اپنے کیا نام ہے مال منگوانے کا، اور باہر سے مال بھیجنے والا بھی بنوا سکتا ہے اپنے بھیجنے کا۔ نمبر 3، مبنی بر انفارمیشن کریڈٹ، مبنی بر انفارمیشن کریڈٹ، الاعتماد المستندی بالاطلاع اس کو بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ الاعتماد المستندی بالاطلاع، یعنی کنفرمڈ لیٹر آف کریڈٹ، کیا بولتے ہیں انگریزی میں؟ کنفرمڈ لیٹر آف کریڈٹ، کنفرم کا تعلق نیچے سے ہے، لیٹر سے ہے، کنفرمڈ لیٹر آف کریڈٹ،
جس میں بینک وعدے کی ہوئی رقم صرف دستاویزات کو وصول کر کے ادا کر دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بینک نے جو وعدہ کیا ہے رقم دینے کا، اس کو صرف دستاویز موصول ہوتے پیسہ دے دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی بینک کے پاس اس کا کسٹمر گیا، اس نے کہا میں فلاں سامان منگوا رہا ہوں، آپ اس کو پیسہ دے دیجیے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں دے دوں گا. اس نے وہاں سے سامان بھیجا اور بل بنا کے بھیج دیا بینک کو. بل بنا کے بھیج دیا کہ فلاں فلاں سامان فلاں فلاں روپے میں ہم نے اتنا بھیجا، اتنی تاریخ میں بھیجا ہے. وہ دستاویز موصول ہوئے بینک کو، بینک نے پیسہ ادا کر دیا. سمجھ رہے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں کنفرم لیٹر آف کریڈٹ. تو 3 ہو گئے. نمبر 4 مبنی بر قبول، الاعتماد المستندی بالقبول، سائڈ لیٹر آف کریڈٹ، جس میں دستاویزات کے امپورٹر تک پہنچ جانے اور اس کے قبول کرنے کے بعد بینک مطلوبہ رقم ادا کرتا ہے. یعنی اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں جو دستاویز ایکسپورٹر بھیجتا ہے وہ امپورٹر تک پہنچتا ہے، اور امپورٹر جا کے اس کو دکھاتا ہے بینک کو اپنے کہ یہ دیکھیے اتنے روپے کا سامان ہمارے پاس آ رہا ہے، اور بینک کیا اس کو ادا کر دیتا ہے رقم. تو مبنی بر انفارمیشن میں کیا ہے، دستاویزات ڈائریکٹ بینک کو موصول ہوتی ہیں، اور مبنی بر قبول میں کیا ہوتا ہے، وہ دستاویزات امپورٹر تک آتی ہیں، اور امپورٹر پھر جا کر میسج کرتا ہے یا جا کر دکھاتا ہے اور پھر بینک اس کو دے دیتا ہے. تو اس طریقے سے بھی مبنی بر قبول یا سائن لیٹر آف کریڈٹ بھی چلتا ہے. تو یہ 4 صورتیں ہو گئیں. 5ویں صورت ہے اعتماد قطعی، کنفرم ایریوکیبل بولتے ہیں اس کو، ایریوکیبل. اس کا معنی ہوتا ہے کہ ناقابل تنسیخ. انگریزی میں کیا معنی بولتے ہیں، ناقابل تنسیخ، یعنی جس میں نسخ کی کوئی گنجائش نہ ہو، یعنی قطعی سے بولتے ہیں، قطعی الثبوت. تو اس کو ایریوکیبل بولتے ہیں. تو اعتماد قطعی یعنی کنفرم ایریوکیبل کریڈٹ، اس میں بینک پر اپنے عہد کو پورا کرنا لازم ہوتا ہے، اور وہ ذمہ داری کے سلسلے میں اپنے معاہدے سے دستبردار نہیں ہو سکتا ہے. اصل اس میں کیا، فیس کا معاملہ ہوتا ہے. جتنی تگڑی فیس آپ دیں گے، جتنا تگڑا پیسہ دیں گے، آپ کا معاملہ اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے بینک کے ساتھ. تو ایک کنفرمڈ کریڈٹ بھی بنتا ہے، اعتماد قطعی اس کو بولتے ہیں، جس میں بینک کچھ آگے پیچھے نہیں کر سکتا ہے. جو کہہ دیا، جو لکھ کر دے دیا، اس کو وہ دینا پڑتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہر حال میں وہ اس کو ادا کرتا ہے. تو اس کو کنفرم ایریوکیبل کریڈٹ بولتے ہیں. اس میں بینک پر اپنے جو بھی اس نے ذمہ داری قبول کی ہوتی ہے، جو بھی پیسے ادا کرنے کے لیے اس نے کہا ہوتا ہے، وہ اس کو پورا کرتا ہے. بیچ کے اندر اس میں کوئی کمی بیشی کرنا یا اس کو ختم کرنے کا مطالبہ نہیں کر سکتا ہے کہ بھائی اب ایسا ہے کہ ہم پیسے نہیں دے پائیں گے اور اپنے کریڈٹ کو آپ برخاست کر دیجئے، ختم کر دیجئے. ایسی گزارش بینک نہیں کر سکتا ہے. اور آخری چیز ہے اعتماد قابل للالغاء. پہلا والا کیا تھا، اعتماد قطعی تھا، لیکن یہ اعتماد قابل للالغاء ہے، یعنی اس میں ختم بھی ہو سکتا ہے. قابل تنسیخ معاہدے ادائیگی، یعنی ری اوکیبل لیٹر آف کریڈٹ، اس میں بینک کے لیے کسی ذمہ داری کے بغیر اس ذمہ داری سے رجوع کرنے کی گنجائش ہوتی ہے. سمجھ رہے، اپنے کریڈٹ کے معاہدے سے، اپنے کیا نام ہے زمان کے معاہدے سے یہ رجوع بھی کر سکتا ہے، اس کو ختم بھی کر سکتا ہے. یہ سمجھے سب سے نچلا درجہ ہوتا ہے کریڈٹ کا. تو اس طریقے سے کریڈٹ کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. پوری صورتیں آپ کے ذہن میں نہ بھی ہوں تو کم از کم اتنا فائدہ ہوگا کہ مارکیٹ میں کوئی جو شخص اس طرح کے معاملات جو لوگ کرتے ہیں، ان میں سے کوئی شخص اگر آپ کے پاس آتا ہے اور اس قسم کی صورتوں میں سے کوئی صورت آپ کے سامنے رکھتا ہے، تو آپ کے ذہن میں کم از کم اتنی بات ضرور آئے گی کہ میں اس طرح سے متعلق کہیں نہ کہیں کچھ پڑھ چکا ہوں. کیا خیال کہ اس طریقے کے احکام ہم کو بتائے گئے تھے. تو اتنا بھی اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ مزید شرعی احکام سمجھنے میں آپ کو اور اس کے بعد کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو سکتی ہے. تو بہرحال کریڈٹ کی یہ 5 6 صورتیں جاری ہیں ہمارے یہاں. امپورٹ کی صورت ہوتی ہے، ایکسپورٹ کی ہوتی ہے، انفارمیشن کی ہوتی ہے، قابل کیا نام مبنی پر قبول ہوتی ہے، کنفرم بھی ہوتی ہے، اور غیر کنفرم بھی ہوتی ہے. تو یہ 6 صورتیں ہوتی ہیں لیٹر آف کریڈٹ کی. ٹھیک ہے.
یہاں تک بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بتائیے مشائخ۔ بہت اچھی بات ہے صاحب۔ خالی مولانا منیر صاحب اور مولانا محمد احمد صاحب دو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے، باقی پوری ضروریت خاموش ہے۔ مولانا مسعود عالم صدیقی، اختر صاحب، عثمان صاحب، زاہد نعمانی، صادق ملی، ریاض الدین قاضی، ریاض الدین ندوی، شہزاد، عبد الرحمن، سید وقار، خلیل احمد، سراج الدین، فیض، سب خاموش کیوں ہے بھائی؟ کوئی ایسے تو نہیں کہ بہت زیادہ سمجھ لیے ہو تو اب اس کو حذف کرنے میں ٹائم لگ رہا ہے، کتنا سمجھ لیا ہوں کہ بتایا نہیں جا سکتا ہے۔ جی چلیے، بہت اچھی بات ہے، آ رہا ہے سمجھ ماشاء اللہ سب کو۔ اب یہ فقہی احکام ہیں۔ فقہی احکام میں نمبر 1، لیٹر آف کریڈٹ میں جس رقم کی ضمانت لی جاتی ہے، اگر وہ پوری رقم لیٹر جاری کرانے والے شخص یعنی امپورٹر خود بینک کو ادا کرتا ہے تو اس صورت میں بینک کی حیثیت وکیل کی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ لیٹر آف کریڈٹ میں جس رقم کی ضمانت لی جاتی ہے، اگر وہ پوری رقم لیٹر جاری کرنے والے شخص یعنی امپورٹر خود بینک کو ادا کرتا ہے، خود بینک کو ادا کرتا ہے تو اس صورت میں بینک کی حیثیت وکیل کی ہوگی، اور اس لیے بینک اجرت وکالت اصول کر سکتا ہے۔ یعنی جو بینک نے جو رقم دیا ہے ایکسپورٹر کو، بعد میں اگر وہ پوری کی پوری رقم امپورٹر دے دیتا ہے بینک کو، تو گویا کہ یہ مانا جائے گا کہ بینک نے یہاں پر وکالت کا کام کیا ہے، کہ وکالتاً اس کی جانب سے رقم کو پہنچا دیا ہے، تو بینک اس کا وکیل ہو جائے گا اور اس وکالت کی وہ اجرت بھی لے سکتا ہے۔ نمبر 2، اگر یہ پوری رقم یا اس کا کچھ حصہ خود بینک ادا کرتا ہے، یعنی اس کا پیسہ ہم موجود نہیں، بینک نے ادا کر دیا ہے، تو یہ سمجھا جائے گا کہ مطلوبہ شے کے جتنے حصے کی قیمت بینک نے ادا کی ہے اس کا مالک بینک ہے، بینک اسے درآمد کنندہ کو نفع لے کر فروخت کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اپنے حصے کے لحاظ سے اس شے کے خطرہ یعنی آنرشپ رسک کو قبول کرے، کیونکہ جو مالک ہو نقصان اسی کے ذمہ ہوتا ہے۔ فقہی اعتبار سے یہ صورت مرابحہ کی ہوگی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ بینک کوئی رسک قبول نہیں کرتا ہے۔ جو مروجہ بینک ہیں وہ کوئی رسک قبول نہیں کرتے ہیں، وہ پیسے دیں گے، آپ کی طرف سے مال پہنچے یا نہ پہنچے اس کی ذمہ داری آپ کی کا نقصان مانا جائے گا، بینک کا نقصان کوئی نہیں مانا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے یہ جو صورت ہوگی کہ مرابحہ والی جو بات لکھی ہے کہ جتنے رقم بینک نے خود ادا کی ہے اتنے حصے کا بینک خود مالک ہوگا، یہ بات اسلامی بینک کے اندر تو ہو سکتی ہے لیکن مروجہ بینک کے اندر نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلامی بینک کو تو خرید و فروخت کی اجازت ہوتی ہے اشیاء کی، لکوڈ اور غیر لکوڈ دونوں طرح کی چیزیں، اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔ جبکہ جو ہمارے ملکی بینک ہوتے ہیں، موجودہ بینک ہوتے ہیں، ان کو سامان خریدنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی ہے، تو جب یہ سامان خرید نہیں سکتے تو رسک کہاں برداشت کریں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اگر اسلامی بینک اس سے نفع اٹھانا چاہتا ہے تو اسلامی بینک وکالت کے طور پر بھی نفع لے سکتا ہے، اور پیسہ لگا کر اگر وہ رسک قبول کرتا ہے کہ جو مال آ رہا ہے راستے میں ہے، اگر وہ غائب ہو جاتا ہے تو جتنی رقم میں نے دی ہے اتنی رقم کا میرا نقصان مانا جائے گا، اور اگر وہ واپس اور ہم تک مال پہنچ آتا ہے تو ہم مزید نفع کے ساتھ کسٹمر سے لیں گے۔ اتنے رسک اگر وہ برداشت کرتا ہے تو پھر وہ اس پر مزید نفع بھی لے سکتا ہے، اور اب یہ صورت مرابحہ کی ہو جائے گی، بیں مانا کر کے
کہ بینک یہ کہے گا کہ دیکھیے 50 لاکھ روپیہ ہم نے دیا تھا اور اس سے 50 لاکھ روپے میں جو سامان آیا تھا وہی سامان آپ کو میں 55 لاکھ کا بیچ رہا ہوں، 5 لاکھ روپیہ زیادہ آپ مجھے دے دیجئے، اور یہ جو کسٹمر ہوگا یہ 5 لاکھ روپیہ زیادہ دے دے گا، اور اس طرح مرابحہ کا معاملہ ہو جائے گا۔ مرابحہ میں کیا ہوتا ہے کہ اصل قیمت بتا کر اس پر زائد رقم لینا، تو اصل مال تو 50 لاکھ کا جس کا بینک نے ادا کیا ہے، لیکن بینک کیا کہہ رہا ہے کہ 50 لاکھ کا سامان تو ہم نے منگوایا ہے، آپ کو میں 55 لاکھ کا دے رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ تو مرابحہ کی صورت اسلامی بینک کے لیے ہوگی، مروجہ بینکوں کے لیے مرابحہ کی صورت نہیں ہو پائے گی، کیونکہ وہ رسک لیتے ہی نہیں ہیں۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی مشائخ؟ تو لیٹر آف کریڈٹ میں بنیادی طور پر 2 احکام آئے۔ ایک حکم یہ آیا کہ لیٹر آف کریڈٹ کی حیثیت وکالت کی ہے اور وکالت کی اجرت بینک لے سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ آئی کہ اگر مطلوبہ شے کی قیمت کچھ یا پوری بینک دیتا ہے اور اس کے رسک کو بھی قبول کرتا ہے تو پھر اس پہ نفع بھی لے سکتا ہے مرابحہ کے شکل میں۔ البتہ اس میں بات رہنی چاہیے کہ مروجہ بینک مرابحہ کے طور پر نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس سے سامان خریدنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی ہے، اور اسلامی بینک اس کو کر سکتا ہے کیونکہ اس کو اجازت بھی ہوتی ہے اور رسک لے بھی سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی یہاں تک کے بات۔ اب آگے ہیں تمرینی سوالات، جن میں پہلا سوال ہے اوراق تجاریہ یعنی کمرشل پیپرز کیا کیا ہیں اور ان کو جاری کرنے کے کیا فائدے ہیں۔ نمبر 2 ہے بل آف ایکسچینج کا کیا کام ہوتا ہے، اس کے کتنے فریق ہوتے ہیں۔ نمبر 3 پرامسری نوٹ کے کتنے فریق ہوتے ہیں، ان کے کیا کام ہوتے ہیں۔ نمبر 4 چیک بل آف ایکسچینج اور پرامسری نوٹ میں کیا کیا فرق پائے جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں میں بتا چکا ہوں آپ کو۔ نمبر 5 کیا ان اوراق پر قبضہ اصل رقم پر قبضے کے حکم میں ہوگا۔ نمبر 6 اس میں آپ تھوڑا تفصیل سے لکھیں گے کہ چیک اور بل آف ایکسچینج میں کیا کیا فرق پایا جاتا ہے، جو 2 باتیں مصنف نے بتایا اس کو لکھیے ضرور۔ نمبر 6 کیا ان کو اصل قیمت سے کم میں خریدنا یا بیچنا جائز ہوگا۔ نمبر 7 کہ ان کو رہن رکھنا درست ہوگا۔ نمبر 8 لیٹر آف گارنٹی سے کیا مراد ہے، اس کے بنیادی مقاصد کیا، اس میں کتنے فریق ہوتے ہیں۔ نمبر 9 مختلف پہلوؤں سے اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ نمبر 10 اس سے متعلق شرعی احکام کیا کیا ہیں۔ نمبر 11 لیٹر آف کریڈٹ کسے کہتے ہیں، اسے کتنے فریق ہوتے ہیں۔ نمبر 12 لیٹر آف کریڈٹ کی مختلف قسموں پر روشنی ڈالیے۔ نمبر 13 اس سے متعلق فقہی احکام کیا کیا ہیں۔ نمبر 14 لیٹر آف کریڈٹ میں کتنے اور کون کون فریق ہوتے ہیں۔ نمبر 15 لیٹر آف کریڈٹ کی کیا کیا قسمیں ہیں۔ نمبر 16 لیٹر آف کریڈٹ کا کیا احکام ہے۔ تو یہ مختصر سے ان کے جوابات لکھنے ہوتے ہیں، 2 صفحے کے اندر پورا آ جائے گا۔ ان کے سوالات کے جوابات بھی مجھے لکھ کر بھیجیے گا، انشاءاللہ ہم چیک کر لیں گے۔ ٹھیک ہے۔